السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم مؤذنین جو اذان دینے والے حضرات ہوتے ہیں ان کی فضیلت کے متعلق احادیث سن رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بڑی دلچسپ احادیث ہیں، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا ہر فرمان عالی شان ہے، لیکن یہ جو فضیلت والی احادیث ہیں بہت ہی عظیم المرتبت ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے کتنا زبردست اور اعلیٰ احادیث ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی، اس کے لیے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ مؤذن جو اذان کہتا ہے اس کی فضیلت کو پیش کیا کہ ایمان کی بنا پر، یعنی اس کا ایمان کامل ہو اور ثواب طلب کرنے والا ہو، رب کی بارگاہ سے ثواب کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ حدیث کا اگلا حصہ سنیے، اور جو اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے، اس میں بھی وہی شرط ہے کہ ایمان بھی کامل ہو اور ثواب کی نیت بھی ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ امامت کی فضیلت ہے، سبحان اللہ، جو اپنے ساتھیوں کی امامت کراتا ہے اور ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث امام ابن عساکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سال بھر اذان کہے، یعنی ایک سال مکمل اس نے اذان کہی اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، یعنی حرصی نہ ہو، اس پر اجرت طلب کرنے والا نہ ہو، بلکہ للہیت کے لیے وہ اذان دیتا ہو، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے، جو آج کل اجرت دی جاتی ہے یہ جائز ہے، لے سکتی ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ اس کے دل میں حرص نہ ہو، لیکن حرص کی بنا پر وہ اذان نہ دیتا ہو کہ میں اذان دیتا رہوں گا تو میری سیلری بڑھ جائے گی، مجھے زیادہ مال ملے گا، نہیں، بلکہ اس کا تنخواہ لینا آج کے دور میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، لیکن اس کا دل پاک ہو، اس کی نیت صاف ہو، اس کا اخلاص کامل ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ہے، شاید کہ کس شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تو میں نے جواب دے دیا، اور اس پر اجرت طلب نہ کریں، لیکن آج کل اجرت لینا جائز ہے۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا، یعنی اس مؤذن کو جس نے سال بھر اذان کہی ہوگی اس کو بلایا جائے گا۔ اب کیا ہوگا سنیے آگے، اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا، جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر، سبحان اللہ، یعنی وہ مؤذن بھی شفاعت کرے گا، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر جن کی چاہے گا شفاعت کرے گا اور اپنے دوستوں کو کامیاب کروائے گا۔ تو پیارے دوستو، مؤذن کی یہ فضیلت ہے، اذان دینے والے کی یہ فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث بہت اعلیٰ زبردست، امام ابن عساکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذنوں، جو مؤذن حضرات ہوں گے، اذان دینے والے حضرات ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، سبحان اللہ، عظیم المرتبت اونٹنیاں، سواریاں ان کو پیش کی جائیں گی، ان کے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کتنی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، ان کے آگے حضرت بلال ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے آئیں گے، سارے لوگ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صدائیں لگ رہی ہوں گی، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، یعنی نظریں اٹھائیں گے، دیکھیں گے یہ آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر کی، کون ہیں لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو ان سے کہا جائے گا یہ امت محمدیہ کے مؤذن حضرات ہیں، لوگوں میں اس دن خوف ہوگا لیکن ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن لوگوں میں غم ہوگا، لوگ غم میں پریشانی میں مبتلا ہوں گے لیکن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اذان کہنے والے کی کتنی فضیلت ہے، جو اخلاص کے ساتھ اذان دیتا ہے، محبت کے ساتھ دیتا ہے، ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
قیامت کے دن ایسے استقبال کے ساتھ میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے رونما فرمائے گا کہ تمام لوگ اش اش کر اٹھیں گے اور وہ خوش ہوں گے، ان کے لیے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو مؤذنین حضرات ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق دے۔